نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون الذين بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا وجلت قلوبہم ڈر جاتے ہیں دل ان کے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب پڑھی جائیں ان پر آیتیں اس کی زادتہم ایمانا بڑھ جاتے ہیں وہ ایمان میں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ پکے مومن ہیں لہم درجات عند ربهم ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا پہلا رکوع آیات نمبر 2، 3 اور 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق چند ابتدائی ضروری باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات کہ مال غنیمت پر حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوسری بات تم اللہ سے ڈرو۔ تیسری بات آپس میں صلح رکھو۔ چوتھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ آج کے سبق میں ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی، چونکہ کل کے سبق کے آخر میں فرمایا تھا ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اب ایمان والے کون ہیں وہ آج کے سبق میں بتایا، ان کی صفات بتائیں۔ پہلی صفت جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت ایمان والوں کی جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اہل ایمان کی تیسری صفت اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صفت اللہ کی دی ہوئی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں یہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں، انہی کے لیے بخشش ہے، انہی کے لیے عزت کا رزق ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون،
بے شک ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل پچھلی صورت کے اندر پڑھا ہے کہ ایمان والے اگر کہیں غفلت میں شیطان ان کو بھٹکا دے، تذکروا فاذا هم مبصرون جب اللہ یاد آتا ہے فوراً چونک جاتے ہیں اور فوراً اللہ کے سامنے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایمان والے جب کہیں انہیں غلطی میں احساس ہو کہ ہم اپنے مالک کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ یاد آتا ہے، فوراً اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ مومن اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا جب تک اپنے گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا۔ اللہ یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے بعد، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے۔ کہیں گناہ کیا، حدیث پاک میں آتا ہے مومن سے گناہ ہوا، پھر رب کے سامنے گیا اور اس نے کہا ہے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرا مومن بندہ غلطی کر بیٹھا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے اور معاف کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، چنانچہ میرا بندہ میرے سامنے آیا اور میری پکڑ کی ڈر کی وجہ سے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دوسری صفت ایمان والوں کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمانا جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان پہلے سے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کی آیات ایمان والوں کے ایمان کو تقویت دیا کرتی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 21ویں پارے کے شروع میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ قرآن کی تلاوت بھی کر میرے محبوب اور نماز کو قائم بھی کر۔ کیوں؟ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں انہی سے تو ایمان پختہ ہوتا ہے۔ فرمایا جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورۃ التوبہ، اس کے آخر میں اللہ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے منافق کیا کہتے ہیں ایہم زادتہ ھذہ ایمانا جب کوئی نئی صورت آتی ہے نا تو منافق بے ایمان طنز کرتے ہیں ایمان والوں کا اور کہتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا او جی کس کا ایمان بڑھ گیا، او جی بڑی میری نئی صورت نازل ہوئی اب بتاؤ کس کا ایمان بڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا میں بتاتا ہوں جو ایمان والے ہیں جب وہ میری آیتیں سنتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ جن کے دلوں میں منافقت ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ جن کے دلوں میں بے ایمانی اور منافقت ہے جب وہ میری آیتیں سنتے ہیں ان کا نفاق اور بڑھ جاتا ہے، گندگی دل کی کفر والی اور بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ موت جب آتی ہے تو پورے کافر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جب بھی اللہ کی آیات سنو محبت سے سنو تاکہ اللہ ایمان میں اضافہ فرما دے، یہ دوسری صفت ہے۔ اور تیسری نشانی اہل ایمان کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایمان والے بھروسہ رکھتے ہیں تو کس کی ذات پر؟ اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ ایمان والوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے نا جی، اور ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ۔ حدیث جبرائیل ہے نا بڑی مشہور، جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات پر
اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نبیوں پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا۔ اب ان ساری چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے بولو؟ دل کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات پر رکھنے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر توکل ہی ایمان ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کو کافی ہو گیا، اللہ اس کو کافی ہو گیا۔ جس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، پھر اللہ اس کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ توجہ کرنا جی، احد کے میدان سے جب زخمی صحابہ کرام واپس لوٹے نا، کفار نے پھر ان کو ڈرایا اور کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کافر اکٹھے ہو رہے ہیں پھر تمہارے مقابلے میں، اب ان سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی اور زیادہ بڑھ گیا۔ وقالوا، اور جواب میں انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تو ایمان والوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں تو اللہ کی ذات پر رکھتے۔ توجہ کرنا جی، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ ایمان کی کیفیت جو دل میں ہے نا وہ بتانے لگا ہوں۔ توکل اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، محبت اللہ کی اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، ڈر اللہ کا اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، امید اللہ تعالیٰ کی اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اخلاص اللہ کے لیے اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کا دل اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جھانکو تو اللہ ہی اللہ دکھائی دیتا ہے۔ کہیں اللہ کی ذات کی محبت جھلک رہی ہے، کہیں اللہ کی ذات کی امید جھلک رہی ہے، کہیں اللہ کی ذات پر توکل جھلک رہا ہے، کہیں اللہ کی ذات کا ڈر جھلک رہا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین ان کے دل سے نظر آ رہا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں کا بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار آپ کی لٹکی ہوئی ہے، ایک بے ایمان نے آ کے تلوار اتاری تو اس نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، آپ ہی کی تلوار لو اور آپ پر وار کرو۔ تلوار اتار کر کہنے لگا من یمنعک منی من یعصمک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، دیکھا دشمن تلوار سونپ کر کھڑا ہوا ہے اور وارننگ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یعصمک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ اور میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اللہ، کون بچائے گا بولو؟ اللہ، اللہ ہی بچائے گا، اس کے بغیر بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی ذات پر یقین ہوتا ہے پھر یوں ہی ایماندار بولا کرتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی نے کہا موحد سے در پائے ریزی زرش وگر شمشیر ہندی نہیں برسرش، امید و حراسش نباشد کس بری نست بنیاد توحید بس، اللہ کے ماننے والے کے پاؤں کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا دو یا سر کے اوپر تلوار رکھ دو، امید و حراسش نباشد کس، اس کے دل میں نہ سونے کی لالچ جائے گی نہ تلوار کا ڈر جائے گا، برینست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد تلوار اور مال پر نہیں عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ وہ بے ایمان ڈرنے لگا، کانپنے لگا، حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار کو اٹھا لیا اور حضور نے فرمایا من یعصمک منی، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا۔ لگا منتیں کرنے، حضور نے صحابہ کو آواز دی یہ وہ بدبخت ہے جس نے میرے اوپر تلوار کو سونتا تھا اور پوچھ رہا تھا کون آپ کو بچائے گا؟ مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے، اب یہ معافیاں مانگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جا میں نے اپنے اللہ کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اہل ایمان کا بھروسہ کس کی ذات پر ہوتا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں،
حالات جیسے بھی ہوں دل کا یقین ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر، کیوں؟ وہ دلوں کے حالات بھی جاننے والا ہے۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں اب کوئی حائل نہ ہو، نامہ بر کیا بلا ہے صبا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ تیسری صفت ایمان والوں کی، بھروسہ کرتے ہیں تو کس کی ذات پر؟ اللہ۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اوقات کا بھی دھیان رکھتے ہیں، فرائض کا بھی دھیان رکھتے ہیں، اور بالکل ان کے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس کا دھیان کرتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمازی بندہ یہی اصل تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہے، جب اللہ بلائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جائے۔ دیکھیں جی، اگر آپ ساتھی توجہ فرمائیں تو غور کریں، یہ جو صلاۃ ہے نا، صلاۃ یقیمون الصلاۃ، اگر اس لفظ پہ آپ غور کریں تو الصلاۃ یہ قرآن کریم میں دو طرح کا لکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ جو آپ کے سامنے ہے جس میں واو بھی ہے، نظر آ رہا ہے جی سب کو؟ تھوڑے جن کی نیند غالب ہے ذرا آنکھیں چھپ کے نہ تو ذرا کوشش کرو۔ واو نظر آ رہا ہے نا جی؟ جی جی صابر صاحب نظر آ گیا واو؟ جی آ گئے، ماشاء اللہ۔ صابر صاحب نظر آ گیا، سمجھو سارے نو آ گیا نظر۔ جی نہیں واو نظر تو آ گیا نا، بس نظر آ جائے، باقی خیر حرکت کے بعد بس کر لیتے ہیں واو کی۔ تو فرمایا ایک یہ ہے جس میں یہ انداز ہے صلاۃ کے لکھنے کا کہ واو ہے اور اوپر لام کے اوپر کھڑی زبان الصلاۃ۔ دوسرا صلاۃ نماز میں صاد لام الف لا اور آگے تا، وعلی صلاتہم یحافظون، قرآن میں اس میں لکھے آئی میں واو نہیں آتا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے، وہ جو صلاۃ ہے نا بغیر واو کے جو لکھا جاتا ہے وہ صلہ سے ہے، مطلب ایک تعلق، اس کا معنی کیا ہوا؟ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق۔ اور یہ جو ہے جس میں یہ واو والا ہوتا ہے اس میں یہ 5 نمازیں جو ہماری ہیں نا، اس لیے جہاں پر یہ واو والا ہے اس کے ساتھ یقیمون کا لفظ آتا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں آتا۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ وہ بھی آیا نا بغیر واو والا، اس کے ساتھ یقیمون کا نہیں آتا لفظ، اور اس کے ساتھ آتا ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق تو ہر حال میں ہے، اس کو کسی خاص وقت میں قائم نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی وقت نہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء نہ، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، بے شک، چاہے زوال کا وقت ہو چاہے طلوع کا وقت ہو چاہے عصر کے بعد کا وقت ہو، اس کے لیے نہ کوئی پابندی ہے اور نہ اس کے لیے کسی حالت کا ہونا ضروری ہے۔ بندہ وضو میں ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے، بغیر وضو کے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرے۔ علی صلاتہم یحافظون، وہاں حفاظت کے الفاظ آتے ہیں، فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی، مطلب اللہ کے تعلق کو محفوظ رکھو، اللہ کے تعلق کو یاد رکھو، اور اس کی یاد دہانے کے لیے 5 نمازوں کو قائم کرو۔ 5 نمازوں کو کیا کرو؟ اب یہ جو 5 نمازیں ان کے اوقات بھی ہیں۔ اب اس وقت اگر ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں تو نہیں ہوگی کیونکہ وقت نہیں ہے ابھی ظہر کا۔ اسی طرح جو ممنوع اوقات ہیں ان میں پابندی ہے، ان کو قائم کرنا ہے، دھیان کرنا ہے وقت مکروہ نہ ہو، دھیان کرنا ہے بندہ بغیر وضو کے نہ ہو، دھیان کرنا ہے اب کون سی نماز کا وقت ہے، اس کو قائم کرنا ہے اپنے اپنے اوقات کے حساب سے۔ رہی بات اللہ کے تعلق کی، فرمایا نہ اس کے لیے کوئی وقت شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی حالت شرط ہے، ہر حال میں اور ہر وقت میں بندے کا تعلق ہونا چاہیے، تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، چوتھی صفت یہ ہے ایمان والے نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی تعلق تو رب کے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں اور تعلق کا خاص اظہار 5 اوقات میں کرتے ہیں، جب اپنے کام دھندے چھوڑ کر مالک کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین رب العالمین. رب فرماتے ہیں حمدنی عبدی. دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا جی الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری تعریفیں اور ثنائیں بیان کر رہا ہے. جس وقت نماز میں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی کا اقرار کر رہا ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نصف حالی و نصف حال عبدی ولعبدی ما سال، عبادت تو میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کی ضرورت ہے. میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا فرماؤں گا. نماز کی ہر حالت میں اللہ بندے کے ساتھ گویا کہ جواب دے رہا ہوتا ہے. اور وہی بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور رکوع کے اندر جھک جاتا ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، جانوروں کو اللہ نے بنایا ہی جھکا ہوا ہے. بکری اور گائے اور بھینس دیکھو جب بھی کھانا کھاتی ہیں چارے کی طرف منہ لے کر جاتی ہیں، پانی کی طرف منہ لے کر جاتی ہیں. انسان کو اللہ نے سیدھا بنایا ہے، تو کھانے کی طرف نہیں جھکے گا، تو پانی کی طرف نہیں جھکے گا، بلکہ تجھے ہاتھ دیے ہیں جزاک اللہ، تو ہاتھوں کے ساتھ لقمہ توڑ کر منہ تک لے آئے گا، بلکہ ہاتھوں کے ساتھ گلاس پکڑ کر منہ کے پاس لے کر آئے گا. تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں. لیکن 5 اوقات یقیمون الصلاۃ، جب نماز فجر کا وقت ہو، ظہر عصر مغرب اور عشاء کا وقت ہو، پھر میرے سامنے آ جایا کر اور تو بھی جھک جایا کر اور جھک کر کہا کر سبحان ربی العظیم. اے اللہ کھانے کے لیے تو جھکا نہیں، پانی کے لیے تو جھکا نہیں ہوں، لیکن تیرے سامنے میں بھی جھک کر کہتا ہوں سبحان ربی العظیم. اے اللہ تو عظمتوں والا ہے، تیرا کوئی شریک کوئی نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور 5ویں اور آخری صفت ومما رزقناہم ینفقون، میرے خاص ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جو میں نے ان کو دیا ہے اس کو میرے نام پر خرچ کرتے ہیں. اس کو میرے نام پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. توجہ کرنا جی، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، مال دیا ہے تو مال میرے نام پر دیتے ہیں، صحت دی ہے تو صحت میرے نام پر لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو علم آگے بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 360 جوڑ اللہ نے ہر انسان کے بدن میں بنائے. کتنے جی؟ 360. فرمایا ہر جوڑ اور ہر جوڑ کے بدلے میں انسان پہ لازم ہے کہ ہر روز صدقہ کرے. یا رسول اللہ اتنا پیسے تو ہیں کوئی نہیں کہ ہر روز صدقہ کرے. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر مل دے اللہ اس کو بھی صدقہ شمار کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے مدد کر دے اللہ اس کو بھی صدقہ شمار کرتے ہیں. کیوں؟ تو نے اپنی صلاحیت لگائی ہے نا. فرمایا جو بندہ بھی اپنی جس صلاحیت کو بھی اللہ کی رضا کے لیے لگائے گا مما رزقناہم ینفقون، وہ خرچ کر رہا ہے نا جو اللہ نے اس کو دی ہے چیز. حضور نے فرمایا ایک اور موقع پہ کہ جس نے صبح سے لے کر شام تک یعنی 24 گھنٹوں میں نیکی کی، مثلا راستے سے کوئی کانٹا کوئی پتھر ہٹایا، کسی بندے کو کوئی خیر خواہی کی بات کی، اسی طرح کوئی اللہ کے نام پر پیسہ تھا اللہ نے دیا وہ صدقہ کیا، اسی طرح کسی مہمان کی عزت اکرام کیا، یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں یہ سارے کام کیے، پورے دن کی نیکیاں اگر اس کی ملائیں تو 360 کم از کم بن جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اس نے اپنے ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد کر لیا. اس نے گویا کہ اپنے ہر جوڑ کو جہنم سے آزاد کر لیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 5 صفتیں دوبارہ سن. نمبر 1 ایمان والوں کی پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جاتے ہیں. دوسری صفت اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں. چوتھی صفت یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. 5ویں صفت مما رزقناہم ینفقون، اللہ کی دی ہوئی میں سے خرچ کرتے ہیں.
جس بندے کے اندر یہ 5 صفتیں آ جائیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ بولو کیا ہیں؟ سچے مومن ہیں۔ سچے مومن۔ یہ صفات جب قرآن اترا تھا تب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات تھیں، اور اس آیت کے پہلے مصداق وہ ہیں امت میں، پھر تو باقی سارے لوگ جو بھی عمل کرے گا وہ ان کا مصداق ہوگا، لیکن اولین مصداق کون ہے؟ اصحاب محمد صلی اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ نے بخشش کے وعدے بھی کیے ہیں، عزت کی روزی کے وعدے بھی کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ معاف بھی کرے گا اور اپنی طرف سے عزت کا رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ یہ صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم۔